اور میری ماں مجھے کہتی تنادی یا محمد لأجبتها لبیک۔ محبوب خدا ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ میں نماز وہیں پہ چھوڑ دیتا، سورہ فاتحہ وہیں پہ چھوڑ دیتا، نماز عشاء وہیں پہ چھوڑ دیتا، لأجبتها لبیک، میں اپنی ماں کے لیے کہتا لبیک امی جان میں حاضر ہوں، کیا حکم ہے میرے لیے؟ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، اگر تو ایسا کر لے گا فَأَنْتَ حَاجٍ وَمُعْتَمِرٌ وَمُجَاہِدٌ، اللہ تعالیٰ تجھے عمرے کا ثواب بھی عطا فرمائے گا، حج کا ثواب بھی عطا فرمائے گا، اور مجاہد کا ثواب بھی اللہ تجھے عطا فرمائے گا اگر اپنی والدہ کی قدر کرے گا، والدہ کی ادب و احترام کا خیال کرے گا۔ یعنی ماں سے کہیں دور نہ جاؤ، اس لیے کہ فَسَمَّ الْجَنَّةُ، جس جنت کی تلاش میں تو میدان جہاد میں شرکت کرنا چاہتا ہے، ماں کے قدموں کو لازمی پکڑو، تیرے لیے جنت ماں کے قدموں میں اللہ نے رکھ دی۔ آیت کے اس حصے میں والدین کا ذکر ہے، یعنی والدہ کا بھی اور والد کا بھی، لیکن اگلے حصے میں حملتہ امہ کرہا، اس کی والدہ نے اس کو تکلیف کے باوجود محفوظ رکھا، حملتہ اس کو اٹھائے رکھا، ووضعتہ کرہا، اور وقت آنے پر اس کی والدہ نے درد کے ساتھ اسے جنم دیا۔ پہلے دونوں کا ذکر ہے، والد کا بھی اور والدہ کا بھی، بوالدیہ، یعنی والدین کا ذکر کیا کہ اللہ رب العزت والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، پھر ماں کا خاص طور پر ذکر کیا، پہلے عام بات تھی پھر خاص بات۔ تو امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عموم کے بعد جو خاص والدہ کو ذکر کیا، اس سے ظاہر کرنا مقصود ہے کہ والدہ کا مرتبہ جو ہے وہ والد کے مقابلے میں زیادہ ہے، اس لیے کہ والدہ بیٹے کے حوالے سے تکلیفیں زیادہ برداشت کرتی ہے، والد وہ تکلیفیں نہیں برداشت کرتا، اسی لیے اللہ رب العزت نے پہلے دونوں کا ذکر کیا اور بعد میں خاص طور پر والدہ کا ذکر کیا۔ جس طرح سورہ قدر ہے، فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، اترتے ہیں فرشتے اور جبریل علیہ السلام۔ اب فرشتوں میں بھی جبرائیل ہیں، لیکن والروح الگ طور پر ذکر کر کے جبریل امین کا، اس سے خاص اشارہ کیا کہ وہ بھی ہیں تو فرشتوں میں ہی، لیکن الگ ذکر کر کے اشارہ یہ دیا کہ وہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں، ان کے ایک خاص مقام ہے۔ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے، چند احادیث مبارکہ میں بالخصوص والدہ کی جو عظمت ہے اور جو محبوب خدا نے بیان کی ہے اس حوالے سے بیان کروں گا۔ البدایہ والنہایہ کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے، محبوب خدا نے ارشاد فرمایا المرأۃ تموت بجمع شہیدۃ، جمعہ کہتے ہیں کہ ایسی عورت کو کہ درد کی وجہ سے، یعنی جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس وجہ سے جب وہ فوت ہو جائے، اس کا بچہ بھی فوت ہو جائے تو اس کو جمعہ کہتے ہیں، یعنی دونوں جمع ہو جائیں تو اس کو شہید قرار دیا جائے گا۔ شہادت کا رتبہ ہے اس عورت کا، اس لیے کہ اس نے درد کی انتہا اٹھائی ہے اور اس درد میں اس نے جان اللہ کے راستے میں قربان کی ہے کہ جب وہ ایک بچے کی ماں بننے کے قابل تھی اور اس لمحے اس کی وفات ہوئی ہے تو اس کو شہید کا درجہ دیا جائے گا۔ دوسری حدیث مبارکہ جو کنز العمال کے اندر ہے، محبوب خدا نے ارشاد فرمایا المرأۃ اذا حملت، کہ جب کوئی عورت امید سے ہوتی ہے، حمل سے ہوتی ہے، کان لہا اجر الصائم القائم المخبت المجاہد فی سبیل اللہ، تو کان لہا اجر الصائم، اسے اجر کیا ملتا ہے جب وہ سنت کے مطابق زندگی گزارے، یعنی امید کے ساتھ ہوئی ہے تو اپنی زندگی شب و روز جو ہیں وہ سنت کے مطابق گزار رہی ہے، یہ نہیں ہے کہ نہ نماز کی فکر، نہ روزے کی فکر اور نہ حلال حرام کی تمیز، اس کی نہیں، جو شریعت کی پابندی کرنے والی عورت ہے اور امید کے ساتھ ہے، محبوب خدا اس کے لیے کیا ارشاد فرماتے ہیں کان لہا اجر الصائم، اللہ تعالیٰ اسے روزے دار کا ثواب عطا فرمائے گا، یعنی جو ہر روز روزے سے ہے، 9 ماہ وہ امید سے ہے، 9 ماہ کا ہر دن اسے روزے کا ثواب ملتا ہے، اجر الصائم القائم، اور دن کو روزے کا ثواب اور رات کو قیام اللیل کا ثواب، کہ جو بندہ ساری رات مصلی پہ بسر کر دے، جو قائم اللیل ہے، اور ساتھ اس کو ایک اور اجر یہ عطا فرمایا جائے گا کہ جو عورت امید کے ساتھ ہے، حمل کے ساتھ ہے، اس نے 9 ماہ اس تکلیف میں گزارے ہیں، شریعت کی پابندی کرتے ہوئے گزارے ہیں، محبوب خدا ارشاد فرماتے ہیں المجاہد فی سبیل اللہ، جو مجاہد فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک مجاہد کا ثواب اس عورت کو بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے یہ اجر عطا فرماتے ہیں کہ ہر روز ایک مجاہد کا ثواب اسے مل رہا ہے، یقیناً اس کے لیے تکلیف زیادہ ہے، لیکن اللہ رب العزت پھر اجر بھی ایسے ہی عطا فرماتے ہیں۔ یہ تو اجر ہے جب وہ بیٹے کو اٹھاتی ہے،
بچے کو اٹھاتی ہے، بچی کو اپنے پیٹ میں اٹھا کے رکھتی ہے، پھر اسے یہ ثواب ہے۔ اگر بچے کی پیدائش ہو جائے تو پھر اس کے بعد اذا ضربہ الطلق، جب اسے درد ہوتا ہے، لا تدری الخلائق ما لها من الاجر، جب وضع حمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یعنی اس کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کے بعد شریعت نے اسے اجر کیا عطا فرمایا ہے۔ کنز العمال کی حدیث مبارکہ ہے، محبوب خدا ارشاد فرماتے ہیں کان لہا بکل مست او ردعت اجر نفس تحییہا، مدت رضاعت کے اندر جتنی دیر تک وہ بچے کو یا بچی کو اپنا دودھ پلاتی ہے اور اس کو پروان چڑھاتی ہے، یعنی 2 سال کا جو دورانیہ اپنے بیٹے کو وہ دودھ پلاتی ہے، اپنی بیٹی کو دودھ پلاتی ہے، اس کا اپنا بیٹا اپنی بیٹی ہے، لیکن محبوب خدا ارشاد فرماتے ہیں ہر گھونٹ کے بدلے اللہ تعالیٰ اس مومنہ عورت کو جس کا دودھ بچہ پی رہا ہے، ہر گھونٹ کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک جان کو زندہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ ہے کہ پیدائش کے بعد جو بچے کو وہ دودھ پلا رہی ہے اس کا ثواب۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی نا، حضرت مریم علیہ السلام جب عیسیٰ کو اپنی گود میں اٹھا کے لے کے آئیں، اللہ کی نیک سیرت وہ خاتون تھی اور ان کی گود میں اللہ کا نبی تھا، چونکہ بغیر باپ کے تھے، فطری عمل ہے، لوگوں نے شک کیا اور لوگوں نے کہا کہ اے مریم تو بڑی پاک پاس تھی، تو نے یہ کیا کام کر دیا، ایسا تجھے تو زیب نہیں دیتا تھا، تو یہ بیٹا کہاں سے لائی ہے؟ تو خلاق عالم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اپنے ننھے بیٹے کی طرف اشارہ کرنا ہے، خود کلام نہیں کرنا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میرا تو روزہ ہے، اشارہ بچے کے پنگھوڑے کی طرف کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بچہ کیسے کلام کرے گا، یہ تو 2 دن کا بچہ ہے۔ جب ماں کے اوپر اعتراض ہوا نا، اللہ کے نبی کو اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی، اور اللہ کا وہ نبی محو کلام ہوتا ہے اور کیا کہتا ہے، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ 2 دن کی عمر ہے اور اس عمر میں بولے اور کیا فرمایا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اللہ نے میری ذات سے برکت کو وابستہ کر دیا، میں جہاں بھی جاؤں برکت میرے ساتھ ہے، وأوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے نماز کا اور زکوٰۃ کا، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ ہوں۔ اب یہ تو ساری چیزیں عیسیٰ روح اللہ اپنی ذات کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں، اللہ کا جو حکم تھا، اپنی نبوت کا ذکر کیا، کتاب کا ذکر کیا، اپنی برکت کا ذکر کیا، اور ساتھ ارشاد فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا ہے۔ اللہ کے نبی کی زبان سے یہ جملہ نکلوا کے اللہ نے مجھے والدہ کے ساتھ حسن سلوک والا بنا کر بھیجا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ والدہ کا مقام رب کی نظروں میں بھی بہت بڑا ہے، وہ خالق حقیقی ہے، جو ماں ہے، جو والد ہے، وہ خالق مجازی ہے۔ جس طرح اس کی بندگی ضروری ہے، اسی طرح والدین کے ساتھ جو حسن سلوک ہے وہ بھی ضروری ہے۔ اور پھر محبوب خدا کا اپنا جو عمل ہے وہ ہمارے لیے قابل نمونہ۔ محبوب خدا ارشاد فرماتے ہیں، مشکات شریف کی یہ روایت ہے، امام بہقی نے اسے شعب الایمان کے اندر نقل کیا، محبوب خدا کے سارے صحابہ تشریف فرما ہے اور سرکار نے ارشاد فرمایا لو ادرکت والدی او احدہما، کاش میرے والدین زندہ ہو، او احدہما، یا والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہو، وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ الْعِشَاءِ، اور میں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا۔ محبوب خدا کا انداز دیکھیں اور والدہ کے ساتھ جو حضور کی محبت اور حضور کی جو چاہت ہے کہ کاش میرے والدین زندہ ہو، اس کے پیچھے جو جذبہ ہے وہ دے۔ فرمایا وَأَنَا فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ، اور میں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، وَقَدْ قَرَأْتُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، اور میں سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہوتا۔ اس کے اندر اشارہ کیا ہے؟ مشکات شریف کی روایت ہے کہ جب بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے نا جی، بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو رب کی بارگاہ سے جواب آتا ہے حامدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی، یعنی ایک ایک جملہ بندہ بولتا ہے، رب ایک ایک جملے کا جواب عطا کرتا ہے۔ محبوب خدا ارشاد فرماتے ہیں میں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، وَقَدْ قَرَأْتُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، اور میں سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہوتا، تو میرے والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہوتا، تنادی یا محمد، میری ماں زندہ ہوتی، چونکہ صیغہ جو ہے وہ مؤنث کا ہے، فرمایا تنادی یا محمد، اور میری ماں جو ہے وہ پردہ سرکاتی اور محبت بھرے لہجے میں مجھے پکارتی اور کہتی یا محمد، میری ماں مجھے آواز دیتی، مجھے بلاتی، تنادی یا محمد، میری ماں مجھے آواز دیتی اے محمد۔ میں سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہوتا، نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اے میرے صحابہ تم میرے پیچھے کھڑے ہوتے، اور میری ماں مجھے کہتی تنادی یا محمد لأجبتها لبیک۔ محبوب خدا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ
صحابہ میں نماز وہیں پہ چھوڑ دیتا، سورہ فاتحہ وہیں پہ چھوڑ دیتا، نماز عشاء وہیں پہ چھوڑ دیتا، لَأَجَبْتُهَا لَبَّیک، میں اپنی ماں کے لیے کہتا لبیک امی جان میں حاضر ہوں، کیا حکم ہے میرے لیے، میں اپنی ماں کے لیے حاضر ہو جاتا۔ آج کائنات کے اندر جسے بھی دیکھیں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا ہوا نظر آتا ہے، ہر شخص کی زبان پہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ ہے، لیکن محبوب خدا کی زبان پہ کیا ہے؟ لبیک لَأَجَبْتُهَا لبیک، تو میں اپنی ماں کو کہتا امی جان میں حاضر ہوں، کیا حکم ہے میرے۔ یہ جو ماں کا ایک مقام محبوب خدا نے اپنے حدیث مبارکہ میں بیان کیا ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ماں کا رتبہ کیا ہے، مقام کیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث کے راوی ہیں۔ مقام جعرانہ پہ محبوب خدا تشریف فرما ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ ابو داؤد شریف کی 5144 نمبر حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقسم اللحم، محبوب خدا گوشت تقسیم کر رہے، وانا غلام شاب، میں اس وقت نوجوان تھا، محبوب خدا کی خدمت میں حاضر تھا، فاقبلت امرأۃ، میں نے دیکھا کہ ایک عورت آئی ہے، لما رآها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب محبوب خدا نے اس عورت کو آتے ہوئے دیکھا، بسط لہا رداءہ، محبوب خدا نے اپنی کالی کملی والی چادر اس کے لیے بچھا۔ حضرت ابو طفیل کہتے ہیں وہ عورت ہم نے پہلے اسے نہیں دیکھا تھا، وہ آئی، محبوب خدا نے اپنی چادر بچھائی، وہ عورت محبوب خدا کی چادر کے اوپر بیٹھ، ہمیں عجیب لگا کہ محبوب خدا کی چادر اور عورت اس کے اوپر بیٹھ گئی۔ حضرت ابو طفیل کہتے ہیں میں نے حضور کے صحابہ سے پوچھا یہ عورت کون ہے، اس کا بڑا رتبہ ہے، محبوب خدا نے اپنی چادر اس کے لیے بچھا دی ہے۔ تو صحابہ نے جواب دیا فقالوا امہ التی ارضعتہ، فرمایا یہ حضور کی وہ ماں ہے جس نے حضور کو دودھ پلایا ہے، محبوب خدا کی رضائی والدہ ہے، رضائی ماں ہے، اور اس کی عزت اور تکریم محبوب خدا نے اتنی کی ہے کہ محبوب خدا نے ان کے لیے اپنی چادر کو بچھایا ہے، اور چادر کو بچھا کے اس کے اوپر اس ماں کو بٹھایا ہے، اپنی رضائی ماں کو بٹھایا ہے۔ اب وقار، ماں ایک بہت بڑی دولت ہے۔ آج جن کی مائیں زندہ ہیں کوشش کریں اپنی ماں کی قدر کریں، جب مائیں نہیں نہ ہوتی پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ ماں کتنی بڑی دولت، انسان کا گھر قبرستان بن جاتا ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ انسان جس عمر کو بھی پہنچ جائے نا، چاہے بوڑھا بھی ہو جائے، گھر آتا ہے نا تو وہ ماں کے سامنے ایسے ہی ہوتا ہے جیسے چھوٹا بچہ ہے، اسے محسوس ایسے ہی ہوتا ہے جیسے میں چھوٹا بچہ ہوں۔ ماں کے سامنے پہنچ چاہے بوڑھا بھی ہو جائے، تو ماں کی جو محبت ہے وہ ایسی محبت ہے کہ اس کا کوئی بدل نہیں ہے زمانے پر، بے لوث محبت ہے۔ ہر محبت کے اندر ملاوٹ ہو سکتی ہے لیکن ماں کی محبت میں ملاوٹ نہیں ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیار غیر میں تھے پڑھائی کے سلسلے میں، پیچھے سے پیغام پہنچا، خط پہنچا کہ والدہ کا وصال ہو گیا۔ جب خط پہنچا کہ والدہ کا وصال ہو گیا تو اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیار غیر سے بیٹھ کے آپ نے اشعار لکھے، اور کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اب وطن میں آہ کس کو ہوگا میرا انتظار، یعنی وہیں بیٹھ کے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو روح ہے وہ تڑپتی ہے، اور کہتے ہیں کہ اب وطن میں آہ کس کو ہوگا میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، اب وطن میں کون میرا انتظار کرے، کون میرے خط کے لیے بے قرار رہے، آرزویں لے کر تیری خاک مرکد پہ آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو یاد آؤں گا۔ اقبال کہتے ہیں کہ اب واپس پلٹوں گا تو تیری لحد پہ آؤں گا، تیری قبر پہ آؤں گا، تیری مرکد پہ آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو یاد آؤں گا۔ وہ جو سحری کے وقت کی دعائیں ہوتی ہیں، ماں خود مصلی بچھا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ باری تعالیٰ میرے بیٹے کو سلامت رکھنا، اب اس سحری کے وقت کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں میں اقبال کو کون یاد کرے، تو انسان ان دعاؤں سے معروم ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے مجمع الزوائد کی، ایک شخص محبوب خدا کی وارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے انی رجل، میں ایک آدمی ہوں، اور کہتے انی اشتہی الجہاد، یا رسول اللہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، جہاد کا شوق ہے مجھے، ولا اقدر علیہ، یا رسول اللہ شوق بڑا ہے جہاد کا لیکن جسم ساتھ نہیں دیتا، طاقت نہیں ہے، عمر زیادہ ہو گئی ہے، یہ بیمار ہو گیا ہوں، جہاد کر نہیں سکتا۔ محبوب خدا سے پوچھا یا رسول اللہ میرے لیے کیا عمل ہے، فرمایا حل بقی عن والدیک احد، کیا تیرے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ امی، میری ماں زندہ ہے، قابل اللہ فی برہا، جب اس نے صحابی نے کہا نا یا رسول اللہ میری ماں زندہ ہے، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ آج سے لے کر اب جب تک وہ زندہ ہے اس کی خدمت کر، پوری زندگی اپنی والدہ کی خدمت کر، فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، اگر تو اپنے والدہ کی عزت اور تکریم کرے گا، یعنی اس نے کہا کہ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں لیکن قدرت نہیں رکھتا، یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا کہ والدین میں سے زندہ ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ میری ماں زندہ ہے، فرمایا اچھی اس کی خدمت کر، اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش، اس کے آرام کا خیال، اس کے کھانے کا خیال، اس کی صحت
کا خیال کر. فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ اگر تو ایسا کر لے گا فَأَنْتَ حَاجٍ وَمُعْتَمِرٌ وَمُجَاهِدٌ اللہ تعالیٰ تجھے عمرے کا ثواب بھی عطا فرمائے گا, حج کا ثواب بھی عطا فرمائے گا, اور مجاہد کا ثواب بھی اللہ تجھے عطا فرمائے گا اگر اپنی والدہ کی قدر کرے گا, والدہ کی ادب و احترام کا خیال کرے گا. ابن ماجہ شریف کی حدیث مبارکہ 2781 نمبر حدیث مبارکہ. محبوب خدا اللہ کے محبوب جو ہے وہ تشکیل دے رہے ہیں میدان جہاد کے لیے, مجاہدین کی تیاری کر رہے ہیں. ایک صحابی ہیں حضور کے حضرت معاویہ بن جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب وہ پہلی مرتبہ آتا ہے تو بائیں سائڈ سے آتا ہے, یعنی اب لوگوں کا جمع غفیر ہے. وہ آیا اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, محبوب خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوا. قلت یا رسول اللہ, اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی کنت اردت الجہاد معک, یا رسول اللہ میں ارادہ کرتا ہوں آپ کے ساتھ جہاد کرنا چاہتا ہوں, یا رسول اللہ مجھے اجازت عطا فرمائیں. ابتغی بذلک وجہ اللہ, اور یا رسول اللہ جو جہاد کرنا چاہتا ہوں اس میں لوگوں کو یہ نہیں بتانا چاہتا کہ میں بڑا بہادر ہوں, میں بڑا طاقتور ہوں, مجھے لڑنے کی جو میرے اندر قوت اور طاقت ہے وہ بڑی ہے, میں تلوار چلاتا ہوں تو ایک الگ انداز سے تلوار چلاتا ہوں. محبوب خدا نے سنا, اب حضور کے صحابہ کا جمع غفیر ہے, لیکن محبوب خدا اس صحابی رسول کو ظاہراً بھی دیکھ رہے ہیں اور اندر کی کیفیت بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس بندے کے گھر کا معاملہ کیا. سرکار نے پوچھا کہ اے میرے غلام کیا تیری ماں زندہ ہے؟ اس کی ماں ضرورت مند تھی, محتاج تھی, اسے بیٹے کی خدمت کی ضرورت تھی. محبوب خدا دیکھ رہے تھے اس کے جہاد میں شرکت کرنے سے بہتر ہے کہ یہ اپنی والدہ کی خدمت کرے. تو سرکار نے پوچھا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں یا رسول اللہ میری ماں زندہ ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا جاؤ گھر لوٹ جاؤ اور جا کر اپنی والدہ کی خدمت کرو, ہمارے لیے یہی جہاد ہے, چلے جاؤ جا کر والدہ کی خدمت کرو. اس نے جب سنا, ایک شوق تھا جہاد کا, آج کے شوق الگ ہیں, صحابہ کے شوق الگ تھے, اللہ کے راستے میں جان قربان کرنے کے لیے ہر لمحہ تیار رہتے تھے. حضرت عبداللہ بن جاحش اور سعد بن ابی وقاص احد سے پہلے ایک دن دونوں صحابی ہیں, دونوں کہتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن جاحش کہتے ہیں کہ پہلے آپ دعا کریں میں آمین کہوں گا, پھر میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہنا تاکہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں. حضرت سعد بن ابی وقاص نے پہلے دعا کی, اور دعا کیا کی؟ فرمایا کہ باری تعالیٰ کل میرا کسی نامی گرامی مشرک کے ساتھ سامنا پڑے, کسی طاقتور مشرک کے ساتھ, اور میں محبوب خدا کے قدموں میں لڑتے لڑتے اسے قتل کروں, اسے واصل جہنم کروں, اور میدان جہاد میں ایسے کارنامے دکھاؤں کہ محبوب خدا مجھ سے راضی ہو جائیں. عبداللہ بن جاحش نے سنا تو فرمایا آمین. جب آمین کہا پھر عبداللہ بن جاحش کہتے ہیں اب میں دعا مانگتا ہوں آپ نے آمین کہنا, یعنی دل سے ارادہ پکا تھا تو دعا کی, اللہ نے پھر اس دعا کو قبولیت بھی عطا فرمائی. عبداللہ بن جاحش نے دعا مانگی, کہا باری تعالیٰ میں کل میدان جہاد میں کسی نامی گرامی طاقتور مشرک کا سامنا کروں, میں مردانہ وار لڑتا رہوں, لیکن کسی طاقتور اور غسیل کافر جو ہے اس کی تلوار میرے اوپر حاوی ہو جائے اور مجھے اللہ رب العزت شہادت کی موت عطا فرمائے. عبداللہ بن جاحش نے ایک دعا کے ساتھ اضافہ بھی کیا, باری تعالیٰ جب کافر مجھے قتل کرے, مجھے شہید کرے, شہید کرنے کے بعد میرا کان بھی اتار دے, میری ناک کاٹ کے رکھ دے, اور میں قیامت کے دن تیرے سامنے آؤں تو مجھ سے پوچھے اے عبداللہ تیرا ناک کدھر ہے, تیری کان کدھر ہے, تو میں تیری بارگاہ میں جواب دوں کہ باری تعالیٰ یہ ناک اور کان تیرے نام کی خاطر اور تیرے محبوب کے نام کی خاطر میں نے کٹوا دیا ہے, تیرے راستے میں میں نے جہاد کیا, اپنی جان کی پرواہ نہیں کی, قربان کر دی جان. حضرت سعد بن ابی وقاص نے آمین کہا. یہ صحابہ کے یہ خواہشیں ہیں حضور کے غلاموں کی. اب ابی بکر دوسرے دن احد کا میدان سجا, سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن جاحش دونوں مردانہ وار لڑائی کر رہے ہیں. سعد بن ابی وقاص بڑے بڑے نامی گرامی مشرکوں کا سامنا کرتے ہیں, جس کے سامنے آتے ہیں سر قلم کر دیتے ہیں, غازی ٹھہرے. دوسری طرف عبداللہ بن جاحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کافروں کا سامنا کرتے ہیں تو انہیں جام شہادت جو ہے اس سے سرفراز کیا جاتا ہے, اور پھر کافر آپ کا مسئلہ کرتے ہیں, ناک کاٹ لیتے ہیں, کان بھی کاٹ لیتے ہیں. جب حضرت سعد بن ابی وقاص جو ہے وہ شہداء کی لاشیں اکٹھی کر رہے تھے نا, تو عبداللہ بن جاحش کی میت کے اوپر آئے تو کہا کہ کاش جیسی دعا عبداللہ بن جاحش نے مانگی تھی میں بھی ویسی ہی دعا مانگتا, مجھے بھی شہادت کی جو دولت ہے اس سے میں بھی سرفراز ہو جاتا. اور کہا کہ انہوں نے بھی دل سے دعا مانگی تھی, اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا. تو حضور کے صحابہ کے اندر ایک جذبہ ہوتا تھا میدان جہاد میں شرکت کرنے. جب سرکار نے فرمایا جا چلا جا, ارجع الیہا فبرہا, جا جا کر اپنی والدہ کی خدمت کر, یہی تیرے لیے جہاد ہے. بائیں سائڈ سے مڑا اور پیچھے سے مڑ کے آ کے دائیں جانب سے پھر آ گیا, اور پھر آ کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ انی کنت اردت الجہاد, یا رسول اللہ
میں جہاد کا ارادہ رکھتا ہوں اور اس جہاد کے ذریعے میں اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اب اس نے کہا کہ محبوب خدا نہیں دیکھ رہے، میں ادھر سے جو نکلا ہوں دائیں جانب پہ آ گیا ہوں، اتنا لوگوں کا جمع غفیر ہے، محبوب خدا کی کون سا مجھے نظر دیکھ رہی ہے؟ سرکار نے پھر سوال کیا احیۃ امک، اے میرے غلام کیا تیری ماں زندہ ہے؟ حضور بھی جانتے تھے کہ جو پہلا ہے وہی دوبارہ آیا، احیۃ امک؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ہاں میری ماں تو زندہ ہے، نعم میری ماں زندہ ہے۔ سرکار نے فرمایا ارجع الیہا فبرھا، فرمایا جاؤ جا کر اپنی ماں کی خدمت کرو، اپنی ماں کی خدمت کرنا ہی تیرے لیے سب سے بڑا جہاد ہے۔ اچھا دائیں جانب سے بھی جب اسے اجازت نہیں ملی تو پھر تھوڑا پیچھے ہٹ کے چھپ چھپا کے سامنے سے آ گیا کہ شاید ابھی مجھے اجازت مل جائے، یعنی ایک جذبہ دیکھیں، ایک شوق دیکھیں۔ سامنے سے آیا اور پھر آ کر کہتے انی کنت اردت الجہاد، یا رسول اللہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت معاویہ بن جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی ہے، انی کنت اردت الجہاد، یا رسول اللہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے پھر سوال کیا، کسی اور صحابی سے نہیں کیا، اس صحابی سے اس لیے کیا کہ ان کی ماں محتاج تھی اور حضور دیکھ رہے تھے کہ جہاد سے زیادہ بہتر ہے اس لیے اپنی ماں کی خدمت کرنا۔ سرکار نے فرمایا احیۃ امک، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ تو صحابی رسول کہتے ہیں نعم ہاں یا رسول اللہ میری ماں تو زندہ ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا جا چلا جا اپنی والدہ کی خدمت کر، اور ساتھ ایک جملہ ارشاد فرمایا ویحک الزم رجلہا، ماں کے قدموں کو لازم پکڑ کے رکھو، یعنی ماں سے کہیں دور نہ جاؤ، اس لیے کہ فسم الجنتو، جس جنت کی تلاش میں تو میدان جہاد میں شرکت کرنا چاہتا ہے، ماں کے قدموں کو لازمی پکڑو، تیرے لیے جنت ماں کے قدموں میں اللہ نے رکھ دی ہے۔ تیری ماں کو خدمت کی ضرورت ہے، اللہ رب العزت ماں کی خدمت کے صلے میں ہی تجھے جنت عطا فرمائے۔ ماں جو ہے اس کا بڑا مقام، اللہ رب العزت کی محبوب کی بے شمار حدیثیں ہیں۔ حضور کے ایک صحابی ہیں، انہیں جب نزع کی کیفیت تھی تو کلمہ زبان پہ نہیں جاری ہو رہا تھا، صحابہ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ آپ کا فلاں صحابی ہے اور نزع کی کیفیت ہے، کلمہ نہیں جاری ہو رہا۔ سرکار نے فرمایا کیا وہ روزہ رکھتا تھا، نماز پڑھتا تھا؟ یا رسول اللہ وہ روزے دار تھا، وہ نمازیں پڑھتا تھا، وہ روزہ رکھتا تھا، وہ حج کرتا تھا، عمرے کرتا تھا۔ پھر سرکار نے پوچھا کیا اس کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ صحابہ عرض کریں گے یا رسول اللہ اس کی ماں زندہ ہے۔ سرکار فرمائیں گے جاؤ اس کی ماں کو بلا کر لاؤ۔ ماں ضعیف کمزور، ایک آنکھ سے معذور، ایک آنکھ نکلی۔ سرکار نے پوچھا یہ تیرا بیٹا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا۔ کہا اسے معاف کر دو، اس نے تیرے اوپر ظلم کیا ہے۔ کہا یا رسول اللہ دیکھو یہ میری آنکھ کا حال میرے اس بیٹے نے کیا ہے، کہا اسے معاف کر دو۔ اس نے کہا لا عفو، تو یا رسول اللہ میں اسے معاف نہیں کروں گا، اس نے میرا یہ حشر کر دیا، میں اسے کیسے معاف کروں؟ تو سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے اگر تو معاف نہیں کرتی تو صحابہ سے فرمایا اس کے لیے لکڑیاں اکٹھی کرو۔ جب لکڑیاں اکٹھی کی گئی کہا اسے آگ لگاؤ، آگ لگائی گئی۔ یا رسول اللہ اس ماں نے پوچھا اس آگ کو کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ اس آگ میں تیرے بیٹے کو جلانا ہے۔ جب ماں نے سنا تو ماں کو اس نے تکلیف دی تھی، لیکن ماں کی ممتا تڑپ اٹھی اور زبان حال سے کہتی یا رسول اللہ میں نے 9 ماہ اس بیٹے کو اس لیے اٹھا کے رکھا تھا کہ اس کو آگ میں جلایا جائے، یا رسول اللہ میں نے 2 سال اس لیے دودھ پلایا تھا کہ اسے آگ میں میری نظروں کے سامنے جلایا جائے۔ سرکار نے فرمایا اگر تو اسے معاف نہیں کرے گی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم کی آگ میں اس کو جلائے گا، اور اس سے بہتر ہے یہ اس آگ میں جلے۔ جب اس ماں نے اس آگ کو جلتے ہوئے دیکھا تو فوراً کہتی ہے یا رسول اللہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا، میں نے اپنے بیٹے کو